بت نہیں ہے، بڑے بڑے گدیا ہے، لیکن جو باطن کے ایک تشنگی ہے وہ ہماری پیاس نہیں بجھ رہی ہے، تو آپ کے پاس تشریف لے آئے۔ آپ کا ایک خاص قوت توجہ تھا، اثر تھی آپ کے اندر، لطائف ذاکر ہوتے تھے، کیونکہ آپ فرماتے تھے کہ ایک ہمارے 5 ظاہر کے حص ہے، جس میں ہماری زبان ہے، منہ ہے، ہمارا کان، ہمارے آنکھیں، ہمارے باہر کی اعضاء ہے، ایک ہمارے اندر کی دنیا ہے۔ لطائف کا یہ ہے کہ اس میں حضرت صاحب کا جو طریقہ تعلیم تھا وہ یہ تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ ہر انسان جو ہے نا، اللہ کی جتنی مخلوقات ہے، 1000 یا اس سے زیادہ مخلوقات ہے، مختلف قسم، تعداد تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس میں سب سے جو اشرف المخلوقات ہے وہ انسان ہے، عظیم مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ اس کو اللہ نے اپنی خلافت کے لیے چنا، اللہ نے اس کو سب سے مکرم بنا دیا۔ تو انسان ظاہراً تو ایک باڈی ہے، ایک جسم ہے، لیکن اس انسان کے اندر پورا عالم کبیر پڑا ہوا ہے، یعنی یہ پورا عالم ہے، اس کے اندر پانی ہے، آگ ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، اس انسان میں نفس ہے، اور اس انسان میں 5 لطائف ہے۔ لطیفے سے مراد وہ غیر محسوس چیز جو نظر نہیں آتا ہے اور انسان کے اندر اللہ نے ڈالا ہوا ہے۔ یہ جو انسان کا سینہ ہے نا، ایک حدیث کے بھی مفہوم ہے کہ یہ اللہ کی نور کی جگہ ہے، نورانیت کی جگہ ہے۔ آپ جب کسی میت انسان فوت ہو جاتا ہے اور امام نے جنازہ پڑھنا ہوتا ہے تو وہ سینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ وہ مقام ہے دل، جس کی طرف بلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں کم و بیش 70 مرتبہ دیکھتا ہے اپنے شان کے مطابق۔ تو مشائخ فرماتے ہیں کہ 5 لطیفے ہیں انسان کے سینے کے اندر، جس کو عالم امر کے لطیفے کہتے ہیں۔ اللہ کے امر کن سے پیدا ہوا ہے۔ ظاہراً تو یہ لطیفے یہاں پر ہے، ہمارے قلب میں ہے، بائیں پستان سے نیچے، ہمارے روح میں ہے، دائیں پستان سے نیچے، ہمارے سر میں ہے، بائیں پستان سے 2 انگشتوں پر ہے، خفی ہے جو کہ دائیں پستان سے 2 انگلیوں پر ہے، اور لطیفہ اخفا ہے جو کہ سینے کے اوپر درمیان کی طرف ہے۔ لیکن ان کا جو اصل ہے وہ عالم ملکوت اور اس سے بھی اوپر ہے، یعنی قلب کا تعلق ظاہراً تو ہمارے جسم میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کا جو کنیکشن ہے اصل میں وہ عرش سے بھی اوپر ہے۔ اللہ کی خاص مہربانی سے ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے صفائی کے ساتھ وہاں تک تعلق کا بھی جو ہے وہ رابطہ استوار کرنے کا یہ مہربانی عطا فرمائی، ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جب آپ کا قلب ذاکر ہوتا ہے، آپ کا دل ذاکر ہوتا ہے، اپنے اصل تک جا پہنچتا ہے، اور اس کا اصل جو ہے یہ صرف ہمارے حضرت نے نہیں کہا، یہ مشائخ کا ایک مشاہدہ ہے، ایک تجربہ ہے۔ جناب خواجہ شیخ عبد الخالق غزوانی رحمہ اللہ سے لے کر جناب شیخ امام احمد سرہندی، امام ربانی رحمہ اللہ، ان کے صاحبزادے، ان کے خلفاء، ان سب کا یہ نظریہ تھا، ان کا یہ تحقیق ہے کہ ان کا اصل جو ہے وہ عرش سے اوپر ہے۔ باپ کا دل ذاکر ہو گیا، اس کا تعلق اپنی مافوق سے پیدا ہوتا ہے، روح ذاکر ہوتا ہے، سر ذاکر ہوتا ہے، خفی ذاکر ہوتا ہے، بالآخر کیا ہوتا ہے؟ انسان کے سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں اور اپنے خالق کے ساتھ جو ہے وہ مل لیتا ہے۔ لیکن یہ تب حاصل ہوتا ہے جب انسان اس کو خود حاصل کرے۔ عربی میں کہاوت ہے نا کہ من لم یذق لم یدری، جس نے چھکا نہیں اس نے کیا، اس کو تو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن یہ وجود اس کا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگ آتے ہیں جو بڑے 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، غلط لوگ ہوتے ہیں، بری نیت سے آتے ہیں، لیکن جب بیٹھتے ہیں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ کیفیات محسوس کرتے ہیں، اس کا سارا زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ آئے، گورے آئے، نان مسلم لوگ آئے، آج کل وہ بیٹھ کے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، بغیر کسی پڑھائی کی، اسی محفل کی برکت سے اور اسی توجہ کی برکت سے اور اسی لطائف کی زندگی کی برکت سے۔ باقی میں عرض یہ بھی کرتا جاؤں کہ اس سلسلے میں صرف لطائف نہیں ہے، لطائف ہے، پھر اس کے بعد لطیفہ نفس کا تزکیہ ہے، نفس کا، کیونکہ نفس وہ چیز ہے جو ہماری پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے، اور وہی ہمیں برائی پر اکساتا ہے، وہی ہمیں جو ہے وہ نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اس سلسلے کے اندر نفس کا تزکیہ کیا جاتا ہے، نفس کو اللہ کے ذکر سے ذاکر کیا جاتا ہے، اور نفس جو ہے وہ امارہ، برائی پر امر کرنے والے سے نکال کر مطمئنہ تک لے جایا جاتا ہے۔ ایک خاص پروسیس ہوتا ہے، اس میں مرید کو بیٹھنا پڑتا ہے، شیخ کی توجہ لینی پڑتی ہے، اور آپ مبارک کا توجہ بہت تیز تھا، آپ تھوڑے عرصے میں، تھوڑے وقت میں سالک کو ان مراحل سے گزارتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی طرف لے کے جاتے تھے۔ اس کے بعد جو آخری مرحلہ ہے وہ عناصر کا اعتدال ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ ہمارے جسم میں ہوا بھی ہے، آگ بھی ہے، پانی ہے، مٹی بھی ہے، اور اس طریقے کے اندر آخر پہ جو ہے نا لطیفہ قالبی کے نام سے لطیفہ ہے، جس میں کیا کیا جاتا ہے کہ آپ کے پانی کا جو خصوصیت ہے نا اس کو نارمل کیا جائے۔ پانی میں نقصان بھی ہے اور پانی میں فائدہ بھی ہے، اسی طرح ہوا میں نقصان بھی، ہوا میں فائدہ بھی ہے، ان کو اعتدال پر لانا، یہ اس طریقے کے جو ہے آخر میں کیا ہے وہ
خصوصیت ہے. اور اینڈ آف دا آل پروسیس، سب سے آخر میں پھر کیا کیا جاتا ہے کہ سالک کو مراقبے کروائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف خاص توجہ، اللہ کی طرف خاص بندہ متوجہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہر نام ہے نا، ہر اسم، اس میں خاص خاص فیوزات پڑے ہوئے ہیں، ان کا حصول کیا جائے. بندہ اکیلے میں بیٹھے، مراقبے میں بیٹھے، آنکھیں بند کرے اپنی مرشد کی توجہ کے ساتھ اور نسبت کے ساتھ، تو پھر یہ ہے کہ سالک کو وہ چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہے جو عام حالات میں کسی انسان کو مل نہیں سکتی ہے. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض. وقال علیہ الصلاۃ والسلام: اذکروا محاسن موتاکم. میں صاحبزادہ مفتی بشیر احمد آپ کے سامنے مخاطب ہوں. محتشم سامعین کرام، حضرت مبارک صاحب کی صورت، سیرت، خلق، میں یہ نہیں جانتا کہ میں حضرت صاحب کے کس پہلو سے گفتگو شروع کر لوں، لیکن اتنا ہی کہوں گا کہ حضرت مبارک صاحب قرآن اور سنت کی صحیح مصداق تھے. آپ نے اپنا زندگی مبارک قرآن کی آیاتوں کے مصداق کے مطابق گزاری. آپ اس آیہ کریمہ کا صحیح مصداق تھے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. آپ کو جب بھی ہم نے دیکھا، جیسے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی، میں نے اپنے والدین کو دیکھی کہ وہ پورا عمر ذکر اور اذکار میں اور اللہ جل شانہ کی دین متین کی سربلندی کے لیے ان میرے والدین نے کوشش کیا. ہو بہو وہی مصداق حضرت مبارک صاحب کے تھے کہ آپ دن رات اللہ کی ذکر، فکر، قرآن، کتاب اللہ، سنت رسول کا درس دیتے. آپ صبح سے لے کر شام تک جتنی آپ کے معمولات تھے، فجر نماز کے بعد، ظہر نماز کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، آپ نے احیاء دین کے لیے کام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین متین کی خدمت کے لیے کام کیا. آپ نے پورا عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احیاء دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر دیا. اور آپ کا آخری وقت کا یہ پیغام تھا کہ میرا دل کا خواہش یہی ہے کہ میرے جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے وہ تمام کے تمام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احیاء کی سنت میں رنگ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احیاء سنت ہو جائے. آپ نے ایک لحظہ، ایک آنکھ جھپکنے کے مطابق آپ نے اللہ کی ذکر کے علاوہ زندگی نہیں گزاری. آپ کی معمولات ہمارے لیے روز روشن کی طرح واضح ہیں کہ آپ کا صورت، آپ کا سیرت، آپ کا خلق، آپ کا خلق یہ تھا کہ لوگ کتاب کو مطالعہ نہیں کرتے، لوگ کسی چیز کی طرف نہیں رجوع کرتے، بلکہ آپ کی صورت، آپ کی سیرت کو جب دیکھتے تو اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن اور احادیث مبارک کا صحیح مصداق ہوتا اور لوگ اس پر عمل پیرا ہو کر لوگوں نے آپ کے نقش قدم پر چل کر آج آپ کے مرید، مخلص، متوسلین آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور آپ کی اس سلسلے کو آگے چلاتے ہیں. سلسلہ عالیہ سیفیہ. حضرت مبارک صاحب کا نام مبارک سیف الرحمن ہے. سیفی کا یا جو ہے یہ یا نسبتی ہے. جہاں پر بھی دنیا کی مشرق مغرب جہاں پر کوئی شخص اپنے نام کے ساتھ سیفی کا لفظ ٹچ کرتا ہے، اپنے نام کے ساتھ سیفی لفظ رکھتا ہے، تو اس سے نسبت
حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ کی طرف سے نسبت ہوتا ہے۔ حضرت مبارک صاحب نے نام